اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے درود پر محمد انتہائی واجب الاحترام عاشقان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ آج کی مجلس ترحیم ہے۔ عموماً موت و حیات پہ گفتگو کی جاتی ہے اور ہمارے احباب ذکر موت سن کے ڈر بھی جاتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں فضائل موت بیان کروں۔ کبھی اس جہت سے بھی موت کو دیکھیے، وہ موت کیا ہوگی جو ملاقات علی کا بہانہ ہوگا۔ سامعین اکرام کل یہ ڈرایا کیا ہے تمہیں موت سے؟ موت حق ہے مگر حق کو نہیں آتی۔ موت جو ہم نے سمجھا کہ موت بندہ فنا ہو جائے گا، نہیں، موت یعنی حیات ابدی میں منتقل ہونا، یہاں سے وہاں جانا، علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا۔ شیعہ سنی عاشقان مصطفیٰ والے مصطفیٰ کا مجمع میرے سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے، جملہ سنبھالیے گا۔ علی نے فرمایا تھا، اے حارث ہمدانی، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے۔ ادبا تشریف فرمائے میرے سامنے، میں جو بھی کو کتنا پھیلاؤں؟ جو بھی مرتا ہے، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ مولا کے اس فرمان کی روشنی میں میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ وہ الگ بات، کچھ دیکھ کے مر جاتے ہیں، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ آیت کی طرف آتے ہیں پھر اپنے موضوع پہ آنے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ ٹھیک، بیدہ الملک، اس کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو شے تو ہو اور اس پہ خدا کی قدرت نہ ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، اگر تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تو دائیں بائیں میرے وجود کی نشانیاں تلاش کرے تو اپنے 5-6 فٹ کے وجود کے اندر غور کر، تیری موت کا خالق بھی وہ ہے، تیری زندگی کا خالق بھی وہ ہے، جو موت و حیات عطا کرنے والا ہے۔ اچھا، اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے کسی کو 10 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال جو زندگی دی، یہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ عموماً ایک آیت آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا۔ عبادت، علماء نے، مفسرین نے اس عبادت کو معرفت کے معنی میں لیا کہ صرف عادتاً عبادت کے لیے نہیں، وہ عبادت جو معرفت کے ساتھ ہو، اس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اب توجہ رکھیے گا، پوری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا مقصد تخلیق بھی بلند ہوگا۔ ایک یہ دنیا ہے جس کو بنایا، ایک وہ ہے جس کے صدقے میں بنایا۔ اب یہ نہ کہنا محمد ہم جیسا ہے، تم بنے ہو اس کے صدقے میں، وہ بنا ہے اللہ کی محبت میں، اور اس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو بنا دیا۔ فرق ہے دونوں کی مسئلہ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو معرفت مصطفیٰ کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ معرفت بلند ہے تو مقصد تخلیق بھی بلند ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں اس لیے بنایا ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ جو احباب میرے سامنے موجود ہیں اور میں چہرے پڑھ رہا ہوں، مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر نہیں فرمایا، احسن۔ احسن کیا ہے؟ اکثر کیا ہے؟ اکثر کا مطلب زیادہ، احسن کا مطلب اچھا۔ اللہ کے نزدیک تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ تعداد کو دیکھا جاتا تو کربلا میں لاکھوں جیت جاتے، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا تعداد کس کی زیادہ ہے، یہ دیکھا معیار کس کا بلند ہے۔ کبھی بھی حق کی نشانی تعداد نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ اکثریت کہاں ہے، میں اس کی مزید وضاحت۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ساری رات عبادتیں کرتے رہو، اگر نیت ٹھیک نہیں منہ پہ مار دی جائے۔ میں نے علاقے میں مسجد بنوائی اس لیے تاکہ علاقے میں میرا نام بن جائے، کروڑوں روپیہ لگا دیا شاہ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، علاقے میں نام بن جائے گا۔ یہ کروڑ کسی کام کا نہیں آئے گا۔ ہو کوئی اللہ والا، شب جمعہ ہو، زیارت امام حسین پڑھے، 10 روپے بھی چراغی اس کی قربت کی خاطر مسجد میں ڈال دے، اس کی قربت کی خاطر، وہ کروڑوں جہنم میں جائے گا، یہ 5-10 جنت میں لے جائے گے۔ کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے، بڑے بڑے اعمال میں بھاری ہو جاتا ہے۔ جتنا عمل معرفت سے لبریز ہوگا اتنا بڑے بڑے اعمال سے بھاری ہو جائے گا۔ اب پتا چلا کیوں آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے بیٹے حسین کے روزے کی 1 مرتبہ زیارت کرے اللہ 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حالانکہ عمل ایک ہے، عمل چھوٹا ہے، 90 مقبول حجوں کا کیوں بھائی؟ وہ حج نہیں جو میری اقتدا میں ہو، وہ حج نہیں جو کسی مولانا کی اقتدا میں ہو، وہ حج نہیں جو کسی مفتی مجتہد کی اقتدا میں ہو نا۔ آقا نے فرمایا وہ 90 حج جو مجھ محمد کی اقتدا میں ادا کیے جائیں ان کے برابر ثواب ہے 1 مرتبہ قبر حسین کی زیارت کا۔ اس لیے کہ
کی زیارت میں وہ معرفت خدا چھپی ہے جو اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ جاؤ کربلا، گنبد حسین کو دیکھو، اوپر آج بھی اللہ لکھا ہوا ہے۔ حسین موقع نیزہ پہ ہو تب بھی ذکر خدا کرتا ہے، اپنے روزے کے اوپر بھی نام خدا بلند کرتا ہے۔ کیونکہ جو معرفت حسین ابن علی نے کروائی وہ آج تک کوئی نہ کروا سکا۔ عمل تھوڑا ہے مگر کئی اعمال میں بھاری۔ اور یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد کی ذات پہ، کتنے منٹ کا عمل ہے؟ آدھا بھی نہ لگے ممکن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک، 5-6 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگا لیجیے۔ عمل تھوڑا سا، بتاؤں اس کی جزا کیا ہے؟ آقا نے ایک مرتبہ اپنی دختر نیک اختر سے فرمایا، یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لا والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے میری بیٹی، میری جان، میرا جگر، جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ توجہ ہے سامنے مطلب عمل چھوٹا۔ اب میں آپ کو ایک بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، عمل چھوٹا جزا اتنی بڑی۔ چلو اس درود پہ تو 5-6 سیکنڈ لگ گئے، یہ ایک ہاتھ کی ضرب اگر میں یہاں لگاؤں کتنی دیر لگے؟ غالباً سیکنڈ زیادہ سے زیادہ۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ۔ عمل اتنا چھوٹا ضرب لگانے کا، نہ جانے علی کی ضربت میں معرفت کتنی تھی۔ اب پتہ چلا آقا نے کیوں فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ساری کائنات کی عبادتیں ایک طرف ہے، علی کی ضربت ایک طرف۔ عمل چھوٹا ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، بسم اللہ، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ عمل خدا کے نزدیک عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اب آپ مزاج آیت کو دیکھیے، ایک طرف فرمایا وہ زبردست غالب ہے، پھر فرمایا وہ بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا، خود کو دوسروں سے افضل نہ سمجھنا۔ وہ غالب ہے، ممکن ہے ایک لمحے کا تکبر و غرور تیری عبادتوں کو ختم کر دے۔ وہ زبردست غالب ہے، پھر فوراً ہی فرمانے لگا وہ بخشنے والا ہے۔ اگر آج تک میرے دروازے پہ نہیں آیا، گناہوں کی دلدل پہ پھنسا ہوا ہے، حیا آتا ہے میرے در پہ کیسے آئے، تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے پاس 14 ہادی بھیجے ہیں، ان میں سے ایک کا دامن پکڑ کے آ جا، سفارش وہ کریں گے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ ہم نے مصطفیٰ والے مصطفیٰ کا دامن تجھے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد والے محمد۔ خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بنایا، اس نے زندگی کو بنایا۔ دل ہو تو میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ موت و حیات کیا ہے۔ ہم نے عموماً آج تک یہی سمجھا کہ اگر روح اور جسم متصل رہے تو زندگی ہے، یہ جدا ہو تو موت ہے، ایسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جہت ہے موت کی، لیکن یہ حقیقت موت کی طرف چلتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہو تو زندہ، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، حالت حرکت سے حالت جمود میں آ جائے تو موت۔ سانس چلتی رہے تو زندہ، سانسوں کی ڈوری رک جائے تو موت، یہی سمجھا ہم نے۔ ایک اور نشانی یہ ہے زندہ اور مردہ کی، زندہ چاہتا ہے جہاں میں رہوں وہاں خوشبو پھیلاؤں، جبکہ مردہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے بدبو آتی ہے۔ اب زندگی اور موت کا معیار اگر خوشبو اور بدبو ہے تو آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے میرے چھٹے مولا۔ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، آقا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا میرا اللہ اس بستی والوں کو بکھیر دے، انہیں منتشر کر دے، انہیں یکجا نہ رکھنا۔ صحابہ نے آمین کہا، آقا چند قدم آگے گئے، پھر فرمایا میرا اللہ اس بستی والوں کو متحد رکھنا، انہیں پھیلنے نہ دینا۔ آقا نے دعا کی، صحابہ نے آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا یا اپنا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے دعا فرمائی انہیں بکھیر دے،
ان کے لیے دعا فرمائی انہیں یکجا رکھنا۔ آقا نے فرمایا وہ ہمارے حکمرانوں کی بستی تھی، جہاں جائیں گے خوشبو پھیلائیں گے، یہ دشمنوں کی بستی ہے، جہاں جائیں گے بدبو پھیلائیں گے۔ محبت اہل بیت، سامعین محترم، یہ خوشبو اہل بیت ہے جو زندگی ہے، اس میں کوئی قید نہیں شیعہ سنی کی، اس میں کوئی قید نہیں کسی بھی مکتب کی۔ جو دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عموماً ہم نے یہ سمجھا کہ جسے ہم مٹی کے نیچے دفن کر دیں وہ مردہ ہے، جو چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ نے کچھ چلنے پھرنے والوں کو مردہ سے تشبیہ دی، کأنہم خشب مسندہ، ان لوگوں کی مثال اس خشک لکڑی جیسی ہے جسے دیوار کے سہارے لگا دیا جائے، ہیں چلنے پھرنے والے، اللہ نے مردہ کہا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار ان کے بارے میں کہنا تو دور، خیال بھی نہ کرنا کہ مردہ ہیں۔ کون؟ حالانکہ ہم نے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا خبردار قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل میں قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن نے کچھ چلنے پھرنے والوں کو مردہ کہا، کچھ مٹی کے نیچے دفن ہونے والوں کو زندہ کہا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ لوگ ایک جنازہ اٹھا کے شانوں کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ اس بزرگ نے ساتھ والوں سے پوچھا یہ جسے لے کے جا رہے ہیں یہ زندہ ہے یا مردہ؟ توجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور سیدھی سی بات ہے، قرائن بتا رہے ہیں کہ مردہ ہے، کاندھوں پہ اٹھایا ہے، میت ہے، جنازہ ہے، قبرستان کی جانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو میری بات سمجھے نہیں، جسے یہ لے کے جا رہے ہیں آئے یہ زندگی میں ایسے کام کر کے کیا ہے جو اسے مرنے کے بعد زندہ رکھیں گے، یا بغیر مقصد کے زندگی گزار کے گیا؟ با مقصد زندگی ہو تو بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، بے مقصد زندگی ہو تو چلتا پھرتا بھی ہو تو مردہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کن لوگوں کو زندہ کہا؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے، قرآن مجید میں اللہ نے راستے کے لیے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سبیل کا مطلب یہ راستہ، طریق کا مطلب یہ راستہ، مشرب کا مطلب یہ راستہ، صراط کا مطلب بھی راستہ، صراط بھی راستہ، سبیل بھی راستہ۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، جب اس کا مطلب بھی راستہ، اس کا مطلب بھی راستہ، تو وہاں صراط کیوں کہا، یہاں سبیل کیوں کہا؟ یا دونوں جگہ صراط ہوتا؟ توجہ فرما لیں، نتیجہ خوبصورت نکلے گا، توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ یا وہاں بھی سبیل ہوتا ہے، یہاں بھی صراط ہوتا، دونوں ایک الفاظ ہوتے، وہاں صراط کہا، یہاں سبیل کیا ہے، دونوں کا مطلب راستہ، مگر دونوں راستوں میں فرق ہے۔ جو جزوی راستے ہوں انہیں سبیل کہتے ہیں۔ آپ نے موٹر وے پہ کبھی سفر کیا؟ موٹر وے پہ بظاہر ایک راستہ ہے، لیکن غور سے دیکھیں تو وہاں لائنز بنی ہوتی ہیں، 3 راستے بنے ہوتے ہیں، ایک گاڑی اوپر چلتی ہے، ایک نیچے چلتی ہے، ایک اس سے نیچے چلتی ہے۔ یہ جو جزوی راستے ہیں نا 3، ان میں سے ہر ایک سبیل ہے۔ یہ جو مل کے ایک بنا ہے نا یہ صراط ہے۔ اللہ نے فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں۔ اسلام مختلف جزیات سے مل کر بنا، نماز ایک جز، روزہ ایک جز، حج ایک جز، زکوٰۃ ایک جز، یہ سارے اجزاء ہیں۔ جو حالت نماز میں قتل ہو وہ بھی شہید، جو حالت روزہ میں قتل ہو وہ بھی شہید، جو حج کرتا ہو مارا جائے وہ بھی شہید، جو علی کا ذکر کرتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو غریب کی مظلومیت میں آنسو بہاتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید، جو ایک جزو دین میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو پورا دین بچاتا قتل ہو وہ شہید نہیں، سید الشہداء ہے۔ جس نے صراط کو بچایا وہ حسین ابن علی ہے۔ اب جسے بھی شہادت ملے گی، بلکہ جملہ بدلو، جسے بھی زندگی چاہیے اسے چاہیے کہ سید الشہداء کے قدموں پہ آ جائے، اس کی نالین
کا صدقہ ہے کہ شہادت تقسیم ہو رہی ہے. یہ شرف اگر دنیا کو ملا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں ملا ہے. تو اب پتہ چلا کہ زندگی در حقیقت آپ کے چلنے پھرنے کا نام نہیں، موت در حقیقت دفن ہونے کا نام نہیں، بلکہ با مقصد زندہ رہو تو ہمیشہ زندہ رہو گے، بے مقصد زندگی گزارو تو یہاں بھی مانند مردہ ہو. توجہ ہے؟ اچھا، اب یہ جو زندگی قرآن نے ہمیں بتائی یہ ملے گی کہاں سے؟ توجہ ہے؟ یہ زندگی ملے گی کہاں سے؟ تو آؤ قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ کی کتاب ہمیں ایسی ہی زندگی چاہیے جو تو تقسیم کر رہی ہے، مگر بتا دو صحیح یہ زندگی ملے گی کہاں سے؟ سورہ انفال میں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب تمہیں دعوت پہ بلائیں تو قبول کرو. رکھے گی کون سی چیز زندہ رکھے گی؟ اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرنا. اور جو دعوت خدا اور دعوت رسول پہ لبیک نہ کہے وہ پھر زندہ تو نہ ہو. زندہ وہ ہے جو رسول کے حکم پہ اور اللہ کے حکم پہ لبیک کہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. پیغمبر نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی دعوتیں اہل اسلام کو، اہل دنیا کو دی، مگر دو دعوتیں ہمیں بڑی انمول نظر آئی ہیں. پہلی دعوت جو اعلان رسالت کے دور میں، اعلان رسالت کے وقت، آخری دعوت جو اپنی ظاہری زندگی کے اختتام پہ. پہلی دعوت وہ تھی جو ابو طالب کے گھر میں تھی، آخری دعوت وہ تھی جو میدان غدیر میں تھی. پہلی دعوت دعوت ذوالعشیر ہے، دوسری دعوت دعوت غدیر ہے. جو پہلی دعوت میں بلا کے دیا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو آخری دعوت میں دیا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں. ایک دعوت میں خدا کی توحید عطا کی اور دوسری دعوت میں اپنے اہل بیت کی ولایت عطا کی. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ جو رسول دعوت دے اسے قبول کرو. یہی تمہاری زندگی ہے. اور الحمدللہ آج عالم اسلام اسی دعوت پر لبیک کہے ہوئے ہیں. رسول اور آل رسول کی محبت، ولایت، مودت کو دل میں سموئے ہوئے ہیں. یہی حقیقت میں زندگی ہے. اس دعوت خدا سے، دعوت رسول سے دور ہو جاؤ گے تو مردہ ہے. اما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہی زندگی ہے. اگر اپنی مرضی کریں گے، پیغمبر کے حکم کو پس پشت ڈالیں گے نعوذ باللہ، تو چلنے پھرنے والے دنیا تمہیں زندہ کہے گی مگر حقیقت میں تم زندہ نہیں ہو. اور اگر رسول کے حکم پہ اپنی زندگی کو گزار کے دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، دنیا مردہ کہے گی، خدا کے نزدیک زندہ رہو گے. اور یہی درس کربلا والوں کا درس ہے. آج کی اس محفل میں الحمدللہ نوجوان اکثریت میں موجود ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا نوجوانوں نے مل رہے، زندگی ایک بار ملتی ہے. یہ بزرگان یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے. آج ممکن ہے کوئی بزرگ حسرت کر رہا ہو، لیت شباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، مگر نہیں لوٹتی. ایک حدیث ہے پاک پیغمبر کی کہ بروز محشر کوئی انسان اس وقت تک اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. پہلا سوال ہوگا تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں کہ جو ہم نے عطا کی تھی کہاں صرف کی. دوسرا سوال ہوگا تم سے تمہارے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا. تیسرا سوال ہوگا تمہاری جوانی کے بارے میں، اور چوتھا سوال ہوگا محبت اہل بیت کے بارے میں. آپ نے غور کیا، ساری زندگی کا سوال ایک طرف، صرف جوانی کا سوال ایک طرف. اس کا مطلب ہے زندگی میں جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ زندگی ایک طرف ساری، جوانی ایک طرف. جو کام جوانی میں کیا جائے وہ کام عروج کا ہے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے برائی ہو. بعض احباب
जवानी में गुनाह कर करके बुढ़ापे के आलम में कहते हैं जी हमने तौबा कर ली। तौबा कबूल करना खुदा का काम है और यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन सामने मोहतरम एक बंदा नाबीना होना, बाजार में रहता हो और वो ये दावा करे मैंने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, ये कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि बंदे की आंखें भी ठीक हों, बाजार में भी रहता हो सारा दिन, फिर कहे मैंने ऐसा नहीं किया, ये कमाल है। जब गुनाह करने की ताकत हो तब गुनाह करना, ये इससे बचना है। यानी गुनाह करने की ताकत हो और गुनाह से फिर बचो, ये कमाल है। ये नहीं कि जब गुनाह करने की ताकत ही ना रहे तब गुनाह से बचें। हाँ, कबूल करना खुदा का काम है, लेकिन मयारे बंदगी ये है कि इंसान उस वक्त गुनाह से दूर हो जाए जब गुनाह के असबाब मुयस्सर हो, असबाब गुनाह, वसाइल गुनाह मौजूद हो, तन्हाई भी हो, जवानी भी हो, हुस्न भी हो, फिर खुदा की याद आ जाए, ये कमाल है। और जो जवान अपनी जिंदगी को गुनाहों से आलूदा किए बगैर गुजर जाता है वो अपनी जिंदगी में वली बनता है। आज के दौर अगर चाहते हैं, परेशान तो नहीं होंगे जवानों, अगर चाहते हैं कि जिंदगी खुदा की नजर में जिंदगी बन जाए, हम पाक पैगंबर की निगाह में नेक हो जाएं, हमें रसूल अपनी गुलामी में कबूल कर ले, अगर ये जानना चाहते हैं कि आया पैगंबर ने हमें कबूल किया या नहीं किया, एक छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ। घर में जाके, तन्हाई में जाके ये अपना सेल फोन चेक कीजिएगा, अगर ये पाक है तो समझ तेरे रसूल ने तुझे कबूल किया। आज के दौर में इंसान यही से अंदाजा लगा सकता है, जैसा आपका मोबाइल है वैसी आपकी जिंदगी है। आज के दौर में अगर मोबाइल पाक है, कुरान तालीमात अहले बैत से भरा हुआ है तो कमाल है, ऐसे जवान को सलाम है। और अगर मोबाइल ऐसा है कि उन चीज़ों से छुपाने के लिए आपने पासवर्ड लगाया है ताकि घर वाले न देखें, वालिदैन न देखें, बीवी न देखे, बच्चे न देखें, तो याद रखना वो देख रहा है, इमाम वक्त देख रहे हैं। जो गुनाह खुदा माफ करे, मैं ये समझता हूं कि अगर ये मेरी माँ को पता चला वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, तो क्या वक्त का इमाम तुझे अपनी रैयत में रखेगा? क्या वक्त का इमाम तुझे अपने लश्कर में रखेगा? नहीं सामने मोहतरम, अगर पाको पाकीज़ा रहना है जिंदगी में तो मोबाइल को पाक करो। ये वो तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जो कभी भी तुमसे जुदा होने वाला नहीं। इंसान यहाँ आंख खोलता है, आंख बाद में खुलती है, मोबाइल पहले चेक होता है किसी का मैसेज आया या नहीं आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? रात को सोते वक्त मोबाइल देखा जाता है, फिर आंख बंद की जाती है। जिंदगी में दिन में जो काम किए जा रहे हैं, काम पे तवज्जो बाद में, पहले मोबाइल पे तवज्जो। कि कहीं मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज तो नहीं किया, टाइम पे रिप्लाई करूं, मैंने सीन कर दिया है, वो ये ना देखे कि सीन भी किया है रिप्लाई नहीं किया। जब सीन किया है तो मुझे रिप्लाई भी करना होगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, दोस्ती में फर्क आएगा। इस दोस्ती की क्या मोहब्बत, वो जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है उसने भी तेरे घर में एक मैसेज की किताब भेजी है, वो भी देख रहा है इसने सीन किया है या नहीं किया। तू सीन भी नहीं कर रहा, अमल करना तो दूर की बात। वक्त के इमाम की बारगाह में तेरा नाम अमाल सीन होता है, वो इमाम भी तेरा नाम अमाल देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ये मैसेज पढ़ के इमाम की आंखों में आंसू आ जाए। ये जो मजालिस तरहीम है, इन मजालिस का जो इनेकाद किया गया है ये हमारे लिए दर्स इबरत है। जिंदगी वो है जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, इस पे अमल करोगे तो जिंदा रहोगे। मत समझना कि हमारे कपड़े अच्छे, हमारी गाड़ी अच्छी, हमारा घर अच्छा, बंगला अच्छा, ये हमारी जिंदगी है। लानत है ऐसी जिंदगी पे जहां ऐशो इशरत हो और हलाल ना हो। सामने मोहतरम, दिन में एक टाइम खा लो मगर हलाल का खाओ। नौजवानों मुतवज्जे रहना। आज हर जवान ने अपनी आईडी बनाई है फेसबुक पे, अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज है। माफ करना मैं बात की
کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوں، مگر یہ بھی ضروری ہے بات کرنا، شاید اس سے بہتر موقع مجھے کبھی نہ ملے۔ یوٹیوب چینل بنائے، ہم ایسی چیز اپلوڈ کریں جتنے ویوز ہوں گے اتنا ہمارا چینل بڑھے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنی ہماری چیزیں بڑھے گی، ہمیں انکم اتنی زیادہ ہوگی۔ یاد رکھنا، یوٹیوب پہ جو ڈال رہے ہو زمانہ دیکھ رہا ہے، جو ڈالو گے تمہاری نسلیں بھگتے گی۔ اس سوشل میڈیا کو ویسے استعمال کرو کہ جو تم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو اسے تمہارے گھر والے بھی دیکھ سکیں۔ یہ نہ دیکھیے میری ویڈیو دیکھنے والے کتنے، میں نے پہلے کہا تھا اکثر اللہ کے نزدیک معیار نہیں، احسن معیار ہے۔ یہ نہ دیکھو کتنوں نے دیکھا، یہ دیکھو کس کس نے دیکھا۔ ساری دنیا دیکھ لے اور امام زمانہ تیری ویڈیو پہ توجہ بھی نہ کرے، بلکہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تیرے اس عمل سے، تو کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا۔ 5 ویوز بھی ہونا ایک ویڈیو کے، مگر ان 5 میں سے 1 ویو امام زمانہ کا ہو، خدا کی قسم اس سے قیمتی ویڈیو، اس سے قیمتی کام دنیا میں کوئی نہیں۔ جو کام کر رہے ہو اسے پازیٹیو استعمال کرو، اس موبائل کو پاک کرو، خدا کی قسم زندگی سمجھ جائے گی۔ میں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ جو موبائل آپ کی جیب میں ہے اسے پاک کرو، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکا ہے، اس قدر پھنس چکا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی کیا کرو۔ ہر جوان آج پریشان ہے۔ اگر پریشانیوں سے خود کو بچانا ہے تو توکل پر خدا پہ توکل کرو۔ تمہیں جس نے زندگی دی ہے وہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہ چاہے تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ نہ چاہے تمہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے سکتا، اگر وہ چاہے تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ عزت وہ ہے جو دل سے کی جائے، چاپلوسی کرنا، لوگوں سے کروانا یہ کمال نہیں ہے، جو دلوں پہ حکومت کرے یہ کمال ہے۔ کربلا میں یہی تو فرق تھا، یزید جسموں پہ حکومت کر رہا تھا، حسین دلوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ جب مولا امیر علیہ السلام ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، آگے سے ایک دشمن آیا اور اس نے مولا امیر کے سامنے اپنی تلوار پھینک، گر گئی تلوار، علی کا روب و دبدبا دیکھے۔ جب بغیر ہاتھوں کے علی کے سامنے آیا، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھے، علی نے اپنی تلوار اس سے پکڑا دی، اب لڑ۔ دشمن نے کہا یا علی یہ کیا؟ وہ بھی پریشان، جو ساتھ چاہنے والے تھے وہ بھی پریشان۔ انہوں نے کہا یا علی آپ نے یہ کیا کہ اپنی تلوار دشمن کو دے دی؟ علی نے فرمایا تو نے علی کو سمجھا ہی نہیں، میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل اب علی کے قبضے میں تھا۔ اصل عزت یہ ہے، دلوں پہ حکومت کرنا یہ کمال ہے، جسموں پہ حکومت کرنا کمال نہیں ہے۔ زندگی چاہتے ہو تو ایسی زندگی گزارو۔ ایک حدیث ہے مولا امیر علیہ السلام کی، آقا نے فرمایا 6 چیزیں اچھی ہیں، مگر 6 قسم کے افراد انجام دیں تو بہت اچھی ہیں۔ بڑی کمال حدیث ہے، توجہ کریں۔ 6 چیزیں اچھی ہیں اور 6 قسم کے افراد انجام دیں تو بہت اچھی ہیں۔ پہلی چیز آقا نے فرمایا حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک چیز پہ پوری پوری مجلس اور خمسہ پڑھا جا سکتا ہے۔ معرفت کا سمندر ہے، آخر نہج البلاغہ کا صاحب بات کر رہا ہے۔ حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، صاحب مال سخی بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ تیسری چیز آقا نے فرمایا عدل اچھی چیز ہے، حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ چوتھی چیز صبر اچھی چیز ہے، ایک فقیر صابر ہو تو بہت اچھا ہے۔ پانچویں چیز آقا نے فرمایا تقوی اچھی چیز ہے، عالم متقی ہو تو بہت اچھا ہے۔ چھٹی چیز جوانوں خدا کی قسم کمال، یا علی کیا کہنے، آقا نے فرمایا توبہ اچھی چیز ہے، جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ سامنے محترم ایک بزرگ غریب نہیں آیا، اب زندگی کا ایسا موڑ آ گیا، اب چاہتا ہے کہ ساری رات بابا جی کو نیند نہیں آتی، چلو صبح تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے، بابا جی کا خیال ہوتا ہے جو ٹائم میں نے بستر میں گزارنا ہے وہی مصلی
گزار دوں، اچھی بات ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، لیکن میں معیار بندگی، معیار عبادت بتا رہا ہوں۔ یہ عبادت کی تو کیا کی، کمال یہ ہے جوانی کا موسم ہو، خواہشات نفسانی نے گھیرا ہوا ہو، شیطان ہفتے پہ حملہ کر رہا ہو، ساری رات بھی اگر تو جاگا ہو، 2 بجے تیری آنکھ لگی ہو، یہاں 4-5 بجے آواز آئے حی علی الصلاۃ، یہاں تو گرم بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اپنی جبین خاک شفا پہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے اور دعا کرے، میرا اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے نبی کا امتی بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکریہ تو نے علی کا ماننے والا پیدا کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب الملائکہ ملائکہ میں فخر کرتا ہے، میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے عبادت کی تو کیا کی، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، عبادت دیکھنی ہے تو زمین میں دیکھو، شیطان نے بھی گھیرا ہے مگر شیطانی خواہشوں کو ٹھوکر مار کے اپنی زمین میری بارگاہ میں جھکا کے کہہ رہا ہے شیطان تو دور ہو، میرا رب وہ ہے، جھک رہا یہ کمال ہے سامنے محترم۔ کیا کہنے جوانوں زندگیوں کو سنبھالیے، یہ آپ ایک سفر میں ہے، یہ مقصد نہیں ہے یہ 10 دن کی زندگی، 10 سال کی، 20 سال کی زندگی، یہ ایک سفر ہے۔ وہاں سے شروع ہوئے عالم ارواح سے، پھر آئے عالم میثاق میں، مختلف عالموں سے ہوتے ہوئے 9 مہینے عالم جنین میں آ گئے، اس شکل مادر سے جب نکالا گیا تو یہ عالم دنیا میں آ گئے، نہیں معلوم کس نے کتنا عرصہ رہنا ہے، یہاں سے جاؤ گے عالم برزخ میں جاؤ گے، وہاں سے جاؤ گے عالم حشر میں جاؤ گے، وہاں سے جاؤ گے عالم آخرت میں، جنت و جہنم تقسیم ہوگی۔ سامعین محترم ایک سفر ہے جو کب سے شروع ہوا ہے، وہ بندہ بے وقوف ہے جو اپنے سفر میں آنے والے راستوں کو اپنی منزل سمجھ کے اصل منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں سے کراچی جانا ہو، راستے میں رک جاؤں، گاڑی پینچر ہو جائے، پینچر والی دکان پہ ہی بیٹھ جاؤں اور اسی کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دوں، اسی سے دوستی کر لوں اور وہیں رہ جاؤں، جہاں جانا تھا کیا پہنچ پاؤں گا؟ نہیں، ضرورتیں ہیں راستے میں پوری کیجئے اس منزل کے لیے جس منزل تک پہنچنا ہے۔ ضرورت اور چیز ہے، مقصد اور چیز ہے۔ اس دنیا کو ضرورت سمجھیے، صرف اپنے مقصد تک پہنچنے کی ضرورت، نہ کہ مقصد بنا دیجئے۔ بس بات لمبی نہ ہو جائے، اصل زندگی محمد وآل محمد کی اطاعت میں رہنا ہے، ان سے دور ہونا موت ہے۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بھی اگر کوئی وسیلہ بناتے ہیں تو ذکر اہل بیت ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ دنیا نہ جانے کہاں کہاں بیٹھی ہے، جوانوں خوش قسمت ہو آپ کی زندگی کا یہ لمحہ ذکر اہل بیت میں گزر رہا ہے۔ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک مجلس کا دوسرا حصہ نہ بیان کیا جائے، وہ حصہ مقدر کا حصہ ہے، وہ حصہ وسائل کا حصہ ہے۔ آج جمادی الثانی کی 13 تاریخ ہے، آج علمدار کی ماں کی شہادت ہے۔ گزشتہ ایام فاطمیہ تھے، حسین ابن علی کی مادر کی شہادت آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے بھائی کی ماں دنیا سے گئی، خدا غریق رحمت فرمائے۔ آج اس ماں کی شہادت کا دن ہے نا، اس نے ساری زندگی نصیحت کی تھی، عباس بے شک تو بھائی ہے مگر یاد رکھنا کنیز کا بیٹا ہے، زندگی میں کبھی بھائی نہ کہنا، غلاموں کی طرح امام وقت کے ساتھ رہنا۔ میرا سلام مادر عباس پہ، علمدار نے جو ہاتھوں کو دریا کے پانی سے تر کر کے پانی پھینکا تھا اور کہا تھا کیسے پیوں میری سکینہ پیاسی ہے، یہ تربیت تھی ماں کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ وہ ماں ہے جس نے کربلا دیکھی نہیں، کربلا سنی ہے، لیکن جب سنی ضعیف ہو چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، شام کے امن نبھا کے
جب کربلا دیکھنے والی ایک راویہ، جانتے ہو کون؟ حسین کی بہن شریکت الحسین جب واپس مدینے میں آئی ہے نا، روایت کے جملے ہیں بی بی ام المنین کے سامنے اکبر کا مسائل پڑھتی تھی، قاسم کی شہادت پڑھتی تھی۔ جب بی بی آتی نا محفل میں عباس کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی مادر عباس، علی کی بیٹی، میں نے سنا ہے میرے غازی کو بس 10,000 نے مارا۔ اب بی بی عالیہ کو موقع ملا، فرمانے لگی اماں میں نہیں کرتی تھی تیرے لال کا ذکر، تو برداشت نہیں کرے گی۔ ہاں اماں اب پوچھا ہے تو سن لے، ہاں 10,000 نے مارا۔ تڑپ کے کہنے لگی کیا 10,000 میرے عباس کی شجاعت سے واقف نہیں تھے؟ امام نے بی بی نے جب یہ سوال کیا نا، علی کی بیٹی نے کہا بی بی اے اماں، اکیلا عباس تھا، سارے جوان مارے جا چکے تھے، اماں تیرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، اماں تیرے عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ بی بی نے جب یہ سنا کہنے لگی اے علی کی بیٹی، میرے عباس کا تو قد اتنا لمبا تھا کہ اسماعیل کا لال میرے عباس کے سر تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا۔ تب بی بی نے فرمایا اماں معاف کرنا، بازو کٹ گئے تھے، گلے میں مشکیزہ تھا، سکینہ کا معاشقی مشکیزہ بچانے کے لیے سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ ایک ظالم نے سر عباس میں گرز مارا، سر عباس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عزادارو جب شام سے یہ قافلہ مدینے میں آیا ہے نا، راوی ہے بشیر، اور آ کے مدینے میں کہتا تھا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بارض کربلا، مدینے والوں حسین کربلا میں قتل ہو گیا۔ عزادارو راوی کہتا ہے جب میں نے یہ اعلان کیا، ایک بھوڑیا خاتون محلہ بنی ہاشم سے باہر آئی، کیا منظر تھا، کمر جھکی ہوئی تھی اور کہنے لگی اے بشیر کیا کربلا والے مارے گئے ہیں؟ بشیر قدموں پہ گرا، ہاں بی بی تیرا عباس بھی مارا گیا ہے۔